اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد مبارک وسلم تسلیما۔ جنگ احد مسلمانوں کی تاریخ کی ایک منفرد جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کو پہلے تو نمایاں کامیابی ملتی ہے، لیکن پھر اچانک سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس جنگ میں آخر ایسا کیا تھا کہ اس کا تقریباً پورا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور اس قدر بھگدڑ مچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک کھائی میں جا گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور رسول اللہ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ پھیل گئی۔ اور نہ صرف یہ خبر پھیلی بلکہ یہ خبر احد سے مدینے تک پہنچ گئی، اور مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنگ کے مقام پر تشریف لے آئیں۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 نوجوانوں کا ایک دستہ دے کر پہاڑ کی چوٹی پر تعینات فرمایا اور تاکید فرمائی کہ چاہے مسلمانوں کو فتح ہو یا ناکامی، جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے اپنی جگہ سے نہیں نیچے آنا۔ دونوں لشکروں میں آمنا سامنا ہوا اور بہت جلد مسلمانوں نے کافروں کے قدم اکھاڑ دیے اور ابو سفیان اور ان کے ساتھی بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ادھر جب اوپر کھڑے مسلمانوں نے بھی یہ ماجرا دیکھا اور نیچے والے ساتھیوں کو مال غنیمت لوٹتے دیکھا تو وہ بھی درے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر جو ہے وہ انہیں روکتے رہے اور رسول اللہ کی بات ان کو یاد کرواتے رہے کہ اس طرح سے رسول اللہ نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، لیکن 50 میں سے صرف 15 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بچے، باقی سب جو ہے وہ نیچے آ گئے۔ یہ ماجرا جب خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے گھڑ سواروں کے لشکر کا سردار تھا، اس نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت دوبارہ حملہ آور ہوا اور حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے اور ایک بھگدڑ مچ گئی۔ وہ اس اچانک حملے سے گھبرا گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک حرکت کو قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا ہے، اور ان کی اس ناکامی کی وجہ بھی بتائی ہے کہ جب تم نے میرے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی اس کی سزا میں تم کو مشکل میں ڈالا۔ یہ تھا ایک تھوڑا سا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جنگ احد کا، جو میں اپنی بچیوں کو بتانا چاہتی تھی کہ جب ہم ان آیات کو پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے مسلمانوں کی ایک ایک حرکت کو قرآن کریم میں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ، اور نہیں لِنَفْسٍ، کسی شخص کے لیے، کسی بھی جان کے لیے، ان کے تموتا، وہ مرے، اس کو موت آئے، اللہ، بغیر، بے اذن، اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی کتاباً لکھا ہوا ہے، معجلاً، مقررہ وقت، ومن، اور جو یورد چاہے گا، ثوابا، انعام، ثواب، الدنیا، دنیا میں، نؤتہم، ہم دیں گے اس کو، منہا، اس سے، ومن، اور جو یورد چاہے گا، ثوابا، بدلہ یا ثواب، الآخرات، آخرت میں، نؤتہم، ہم دیں گے اس کو، منہا، اس سے، وسنجزی، اور ہم جلد جزا دیں گے، الشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ، کتنی ہی پیاری آیت ہے اور کتنا ہی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تم چاہے جہاں بھی چلے جاؤ، کتنے اونچے محلوں میں چھپ جاؤ، کتنے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، لیکن موت سے پیچھا چھڑانا ناممکن ہے۔ ظاہر ہے اس وقت جنگ احد کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس وقت جو ہے
مسلمانوں کو سامنے موت نظر آ رہی تھی، موت کا ہی خوف تھا نا، موت کے خوف سے ہی وہ ڈر کر بھاگ رہے تھے، اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی بھی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر ایک موت کا ذائقہ یعنی چکھے گا، اور وقت مقررہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس دنیا میں دے دیتے ہیں، یعنی جو کوئی دنیا کا دولت مال چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ عیش و آرام سے اپنی زندگی گزارے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم پھر اس کو دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو واقعاً آخرت کا اجر چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کر، وہ دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کتنی خوبصورت اور کتنی ہی پیاری دعا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان نماز کے بعد جو ہے وہ ضرور یہ دعا مانگتا ہے، اور مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرما۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی دنیا کا اجر چاہتا ہے نا تو ہم اس کو دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، اور جو واقعاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم دنیا کے لیے، دنیا میں جینے کی خاطر تم بھاگ رہے ہو نا، موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہو کہ تم دنیا میں مزید جیو، تو موت سے تو چھٹکارا ممکن نہیں ہے، موت تو بہرحال آ کر ہی رہے گی۔ لیکن جو دنیا میں مانگتا ہے کہ ہمیں دنیا میں عطا کر دے تو ہم اسے اس کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ اس کو دنیا کی عیش و عشرت، اس کو دنیا کی جو آسائشیں ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، وہ اس کو مل جاتی ہیں۔ لیکن پھر کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں۔ یہ بھی قرآن میں آئے گا کہ پھر جو دنیا میں مانگتا ہے نا اس کو ہم دنیا میں عطا کرتے ہیں، پھر آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے، مگر جو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کر اچھا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہترین اجر جو ہے وہ رکھ، تو پھر ہم اس کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور اس کو آخرت میں بھی عطا کریں گے اس کا حصہ۔ تو ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ لیکن اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں سامنے موت نظر آئے اور وہ موت اللہ کے راستے میں ہو، تو پھر ہمیں اس موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں بڑھ کر اس کو گلے سے لگانا چاہیے، کیونکہ موت تو بہرحال آنی ہی ہے۔ لیکن کیا ہی خوبصورت موت ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں آئی، اگر وہ اللہ کے دین کی خاطر آئی۔ باقا عین، اور بہت سے من نبی جن نبی قتلہ لڑے، ماہو ان کے ساتھ، ربیونا اللہ والے، کثیرن بہت، فما پس نہ، وہنو سست پڑے، لے ماں بس سبب جو، اصابہم انہیں پہنچے، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وما اور نہ، ضعفو انہوں نے کمزوری کی، ومستکانو اور نہ وہ دبے، نہ ڈرے دشمنوں سے، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، الصابرین ایسے صبر کرنے والوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کے ساتھیوں کی مثال دے رہے ہیں کہ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ ہی وہ باطل کے آگے جھکے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابروں سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی جان کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی صابروں سے، صبر کرنے والوں سے محبت ہے، جو اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو جناب امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت ہوگی نا، کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا، اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو،
ہر چیز کو اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کر دیا اور اف تک نہیں کیا. بس اللہ سے یہی دعا کرتے رہے کہ اے میرے رب، تیری رضا میں حسین راضی ہے، بس تو مجھے بتا دے کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے. کتنی خوبصورت دعا تھی وہ، اور کتنا خوبصورت کلام تھا وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما کانا، اور نہ تھا قولہم ان کا کہنا، الا سوائے ان کے قالو انہوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا بخش دے ہم کو، ذنوبنا اور ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا ہمارے کام میں، وثبت اور ثابت قدم رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی پر القوم الکافرین کافروں کی قوم پر. یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ انہوں نے ہر مرحلے پر یہی ان کا قول ہوتا تھا، اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا تو اسے معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. فَآتَاهُمُ اللَّهُ تو انہیں دیا اللہ نے ثوابا انعام، الدنیا دنیا میں بھی، وحسنہ اور اچھا، ثواب الآخرات اور اچھا یعنی ان کو ثواب عطا کیا، اچھا بہترین بدلہ عطا کیا آخرت میں بھی. واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو. اللہ کہتے ہیں تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، انہیں کسی کا محتاج نہیں کیا، بلکہ انہیں اچھا بہترین جو ہے وہ اجر عطا کیا، اور آخرت میں بھی ان کو اچھا اور عمدہ ثواب عطا کیا. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین کو، نیکیاں کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. یا ایہا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرتے ہو، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردکم تو وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم اور تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی پھر تمہیں وہ الٹے پاؤں کفر کی جانب پھیر دیں گے. فتنقلبوا تو تم لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے تم، خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر. اللہ کہتے ہیں کہ اے اہل ایمان، یہاں آپ غور کیجئے کہ تذکرہ جو ہے وہ اہل ایمان کا ہو رہا ہے، کافروں کا یا منافقوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، پھر تم بالکل نامراد ہو کے رہ جاؤ گے. یعنی اگر تم کافروں کی بات مانو گے نا، اگر تم ان کا ساتھ دو گے جن کے دل میں کفر ہے، نفاق ہے، تو پھر تم واپس الٹے پاؤں پھر جاؤ گے کفر کی جانب، اور تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، نامراد ہو کر لوٹ جاؤ گے. بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، مولا ہے. وَهُوَ خیر الناصرین اور وہ کیا ہی بہترین مددگار ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بل حقیقت میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا، تمہارا مددگار، تمہارا رہنما اللہ ہے، اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے. مومنین سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا مولا، تمہارا مددگار تو اللہ ہے، اور جس کا مددگار، جس کا ساتھی، جس کا مولا، جس کا دوست اللہ ہو، کیا اس کو کسی چیز کا خوف ہونا چاہیے؟ کیا اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی کا ڈر ہونا چاہیے؟ نہیں نا. تو پھر آج مسلمان کیوں خوف زدہ ہیں؟ کیوں دنیا میں بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود بھی مسلمان کمزور ہیں؟
کیا وجہ ہے ایسی؟ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، کہاں گیا ہمارا ایمان؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ ابھی تمہارے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی تو تم نے بس اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی بہت دور کی بات ہے۔ تو بس ویسے ہی ہم ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ ہم کافروں سے ڈر رہے ہیں، ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، ہم اسرائیل سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارے اندر کیوں اتنا خوف بیٹھ چکا ہے؟ کیوں ہم مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے؟ کیوں ہم فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیوں اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم تنے تنہا ہیں؟ حقیقت میں تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے تھا، مسلمان تو بھائی بھائی ہیں۔ تو جب ہمارے ہی بہن بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں اتنے یعنی خوفناک قسم کے وہاں پر جو ہے وہ بم دھماکے ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، مگر سب خاموش ہیں، کوئی نہیں بولتا، کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ ایسا کیوں ہو چکا ہے؟ کیا آج ہمارا مددگار اللہ نہیں ہے؟ کیا آج اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ اگر آج بھی ہم سب اکٹھے ہو کر ان کی مدد کے لیے نکلیں، مظلوموں کی پکار پر ہم لبیک کہیں، تو واللہ آج بھی فرشتے ہماری مدد کو آئیں گے، آج بھی فرشتے ہماری مدد کو آئیں گے۔ یہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا پکا اور محکم یقین ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سامنے دیوار کو اشارہ کرے، اس سے کہے کہ سونے کی ہو جا، تو وہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ تو اس شخص نے جب اس دیوار کی جانب دیکھا تو وہ سونے کی ہو چکی تھی۔ تو اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی، آپ نے تو اس دیوار سے نہیں کہا کہ سونے کی ہو جا، لیکن وہ سونے کی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مومن اور امیر المؤمنین کا فرق ہے۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ جو جیسا کہے وہ ہو جائے، اتنا یقین، پکا ارادہ جو ہے وہ ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر کہ اگر آج مومن مسلمان اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کریں گے۔ اللہ کرے کہ مسلمان حکمرانوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے۔